کیوں کریں گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی کریم، آپ کریم نبی ہیں، وَأَخٌ کریم، آپ ایک کریم بھائی ہیں، آپ ابن اخی کریم، آپ ایک کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت و طاقت عطا کر دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہہ دیا، یہ ان کا خیال تھا کہ آپ کریم ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا اچھا یہ بات ہے کہ تم مجھے میرے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے، آؤ میں تمہارے بارے میں وہی بات کہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اقول کما قال اخی یوسف، وہ بات جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی تھی اپنے بھائیوں کے لیے، میں بھی تمہارے لیے وہی بات کہتا ہوں۔ کیا بات کہتا ہوں؟ لا تثریب علیکم، سبحان اللہ، آج کے کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، وانتم الطلقاء، تمہیں آزاد بھی کر رہا ہوں، اور یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اور پھر کیا معاملہ ہوا، کیا منظر ہوا، وہ اس کی تاریخ کی اوراق میں آپ جا کر دیکھیں۔ آج کی دنیا، آج کے حکمران، صرف خان صاحب نے صرف مسلمانوں کی بات کہی ہے، اب یہ جتنے حکمران ہیں اگر ان کی زندگی کا ایک ایک باب آپ دیکھ لیں کہ جب یہ کسی ملک پر فاتح بن کر پہنچے ہیں، اس ملک کی املاک کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا، اس ملک کے معصوم بچوں کے ساتھ انہوں نے کیا حل کیا، انسانوں کے ساتھ کس طرح ظلم اور جبر کیا کہ ایک مکھی اور مچھر کی طرح انہوں نے مارے۔ یہ فاتح تھے، ان کے ہاتھ میں جب طاقت آئی، ان کو انسانی حقوق بھول گئے، ان کو تاریخ بھول گئی، لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مشرفہ میں داخل ہوتے ہیں، خون کے پیاسوں کو سرکار معاف فرماتے ہیں۔ یہ پھر طرز زندگی، پھر یہ انداز زندگی، پھر یہ اسوہ حسنہ، پھر سرکار کے جانشینوں میں ملتا ہے۔ پھر کشور صداقت کے تاجدار جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی میں آپ کو ملے گا، کشور عدالت کا تاجور جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں ملے گا، جو 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ٹھہرا، پوری زمین کے اوپر یہ پھیلے اور کس طرح پرچم اسلام کو بلند کیا۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہیں، یہ اصلاً وارث ہیں حضور نبی علیہ السلام کی سیرت کے، حضور کے اسوہ حسنہ کے یہ وارث ہیں۔ ان کی زندگیوں کو دیکھو، اور میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا، ایک مغربی مفکر نے یہ کہا تھا، یہ اس کا جملہ میں نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ محمد نبی ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں محمد رسول ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب کتاب ہیں، مسلمانوں کا یہ کلیم ہے کہ ان کے پاس آسمان سے فرشتہ اترتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بات مسلمانوں کے کہنے کی تو ضرور ہے، وہ عقیدہ و ایمان ان کا یہ ضرور ہے، لیکن میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تو میں یہ کیسے دیکھتا ہوں کہ وہ کائنات کے کامیاب ترین انسان ہیں، میں ان کو کیسے دیکھوں گا، کس پہلو سے دیکھوں گا؟ انہوں نے کہا، اس مغربی مفکر یہ جملہ بولا کہ جب میں محمد کے جانشینوں کو دیکھتا ہوں، جب ان کے جانشینوں کو دیکھتا ہوں تو دنیا کے اندر جس طرح محمد بے مثال ہے، اس طرح ان کے جانشین بھی بے مثال ہیں۔ ان کی طرز زندگی جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ خلافت راشدہ۔ ایک بات اس میں تھوڑا سا میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو حضرت نے فرمائی ہے، اور گفتگو اور جاری رہتی تو اور اس میں جو ہے وہ گفتگو پھیلتی اور کھلتے راز جو سربستہ ہے۔ تو اس میں بڑی خوبصورت بات ایم خان صاحب، حافظ مصری خان صاحب نے فرمائی ہے کہ کیوں نہیں فائدہ حاصل کرتے۔ اس کے لیے ایک بات میں عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ نے 3 باتوں کا بطور خاص حکم دیا، اگر وہ زمانہ اپنا لیتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ زمانے کے اندر امن قائم نہ ہو، کوئی وجہ نہیں زمانے کے اندر آشتی کا دور دورہ نہ ہو، کوئی وجہ نہیں کہ زمانے کے اندر جو ہے ہر غریب کو، ہر پریشان حال کو جو ہے وہ سکون میسر نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا سل من قطع کا، جوڑ اس سے جو تجھ سے توڑتا ہے، واعف عن من ظلم کا، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر، واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے اور میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں زیادہ سوالات کے آپ سے جواب لیے جائیں۔
ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے کرتے ہیں، حضور کی سیرت کو مناتے ہیں، حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اس کا حکم اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی زندگی نمونہ ہے، اس کو بڑے تزک و احتشام کے ساتھ جو ہے ہم بیان کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر جو ہے وہ اس کا وہ موجود ہے۔ یہ لفظ تزک ہے یا تزک ہے؟ یہ تزک و احتشام ہے۔ تزک جو ہے وہ تو کتابوں کو کہا جاتا ہے، جی تو یہ اس تزک و احتشام کے ساتھ، یہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا تھا، اس لیے میں نے اپنی اصلاح کے لیے آپ سے پوچھا ہے۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن بیان کرتا ہے، لیکن آپ جو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بڑے طریقے کے ساتھ، حضور نے تو اپنا میلاد کبھی نہیں منایا، حضور نے سیرت پر عمل کا حکم تو دیا ہے لیکن اپنا میلاد نہیں منایا، تو آپ کیوں اتنا اس پر زور دیتے ہیں؟ اچھا، یہ سوال تو قریب قریب ان کی ہر محفل میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے بھی بہت اچھے مقام پہ اس کو پوچھا ہے۔ اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ میلاد النبی کی جو عرف عام کے اندر تعریف ہے وہ تو ہے نا عید میلاد النبی، جو اس کا معنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی۔ ٹھیک، اتنا سا مسئلہ ہے۔ تو اب کیا ہم کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش پہ کبھی خوش نہیں ہوئے؟ ہمارے سامعین بھی، ہمارے ناظرین بھی ذرا غور فرمائیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش پہ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ ٹھیک، کوئی عقل کا اندھا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ سرکار خوش نہیں ہوئے؟ خوش اس قدر ہوئے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات بڑی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الاثنین قال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا تھا، سرکار ہفتے میں 7 دن ہے، صرف سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ فیہ ولدت، اس دن میرا میلاد ہوا ہے۔ یہ میلاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں منایا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، ہر ہفتے میں سوموار کا روزہ رکھ کے بتایا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا، پھر آگے کیا ہے؟ وفیہ ولدت وفیہ انزل علی القرآن، اور اسی دن مجھ پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سوال ہم عرض کریں کہ مولا تیرے بنائے ہوئے دن ہیں 7، ہفتہ تیرا ہے، اتوار تیرا ہے، منگل تیرا ہے، بدھ تیرا ہے، جمعہ تیرا ہے، تو سوموار کے دن قرآن کے نزول کا آغاز کیوں کیا ہے؟ تو کائنات کا ذرہ ذرہ بول کے کہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کونین کی پیدائش اس دن ہوئی ہے۔ تو سوموار کے دن پیار کتنا ہے؟ سرکار نے ہجرت کا آغاز کیا ہے مکے سے، سوموار کا دن ہے۔ مدینہ میں جلوہ فرما وہ سوموار کا دن ہے۔ سرکار کو معراج ہوئی ہے تو سوموار کا دن ہے۔ سرکار کا وصال ہوا ہے تو سوموار کا دن ہے۔ اگلی بات یہ ہے، جو بات میں نے چھوٹی سی کہی تھی نا، کبھی اس پہ غور ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پہ خوش ہوئے ہیں، ناراض نہیں ہوئے۔ تو یہ سرکار کا خوش ہونا، اس پہ شکریانہ ادا کرنا، یہ بتاتا ہے سرکار نے میلاد منایا ہے۔ اور یہ جو مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 513 پر حضرت ارباز بن ساریہ کی روایت سے حدیث آئی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وساخبرکم باول امری انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت حین ودعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے جرمٹ میں سرکار نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبی لکھا جا چکا تھا جس وقت کے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام پانی مٹی کی کشمکش میں تھے۔ آؤ میں بتاؤں میرا تعارف کیا ہے۔ تعارف میں فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ بتا رہا ہے کہ سرکار نے تو زندگی بھر اپنا میلاد منایا ہوا، اپنا میلاد منایا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ علم برکات سے بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے
تاثر یہ ہم تک پہنچا ہے کہ نور ٹی وی نے جس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو کی محافل کو بیان کیا، علماء نے جس انداز سے میلاد کا تعارف پیش کیا اور میلاد کی عظمت کو جس انداز سے نور ٹی وی نے اجاگر کیا، اب پوزیشن یہ ہے کہ ہر گھر میں میلاد ہو رہا ہے اور میلاد جو ہے وہ لوگوں کا ایک ذوق بن گیا ہے اور ان کی ایک عادت بن گئی ہے میلاد. تو اس میلاد کی برکات کیا ہیں جو لوگ گھروں میں میلاد کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ تو مفتی احمد یار خان، مفتی احمد یار خان، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نہیں کہ سارے نہیں منا رہے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے جو فرمایا ہر طرف ہو گیا، ہر طرف نہیں ہوا، گھر گھر ہوا، لیکن اسی کے گھر میں ہو رہا ہے کہ جس کے گھر کے اندر عشق رسول کی دولت ہے اور جس گھر میں یہ برکت آتی ہے اس جی محبت رسول جس کے اندر موجود ہے، جس کا اس منبر و مسجد کے ساتھ تعلق ہے. میں مفتی صاحب ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا، یہ شجرے ہوتے ہیں نا کہ فلاں کا شجرہ فلاں کا شجرہ، مسجدوں کے بھی شجرے ہیں، مدارس کے بھی شجرے ہیں، خانقاہوں کے بھی شجرے ہیں. میں اسی مسجد و خانقاہ کو اور اسی مدرسے کو صحیح النسب کہتا ہوں. اس مسجد کو صحیح النسب کہوں گا، اس خانقاہ کو صحیح النسب کہوں گا، اس مدرسے کو صحیح النسب کہوں گا جس مدرسے کا نسب نامہ اصحاب صفہ تک جاتا ہے، جس مسجد کا شجرہ بیت اللہ اور مسجد نبوی تک جاتا ہے، اور جس خانقاہ کا جو نسب نامہ ہے وہ اصحاب صفہ تک جاتا ہے، وہ صحیح النسب ہے، وہ مساجد صحیح النسب ہے. باقی مقابلے میں دوسری بھی قرآن کی آیت موجود ہے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں. یہ جو گھر گھر ذکر ہو رہا ہے، اس گھر کے اندر عشق رسول کی دولت موجود ہے، محبت رسول کی دولت موجود ہے. برکتیں کیا ہیں؟ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور ممکن ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ متن حدیث بھی پڑھ دیں گے. وہ ابو لہب جو عقیدے کا پکا کافر ہے، جس کی اوپر نس موجود ہے، نس کٹی کے ساتھ خالق کائنات سورہ تبت یدا ابی لہب، اس کے کفر پر پروردگار عالم نے قرآن کی آیت نازل کی ہے اور حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. مطلب مفتی صاحب کی بلا پیش کر دیں گے. اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کو فائدہ، اور فائدہ ایک بھی نہیں پہنچ رہا. یہ کہہ رہے ابھی آپ نے کہا یہ گلچھرے کے اڑانے کا کھانے پینے کا سامان کرتے ہیں. ابو جہل کا جہاں عذاب کے اندر تخفیف ہو رہی ہے وہاں پینے کا معاملہ بھی ہو رہا ہے. وہ اس کو شہد بھی مل رہا ہے، میٹھا دودھ بھی اس کو مل رہا ہے، انگلیوں سے مل رہا ہے. انہی انگلیوں سے مل رہا ہے نا جس انگلی کے اشارے سے اس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی بنا کر اس نے صحابہ کو آزاد کیا. جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا، قبر کے اندر کفر کے باوجود، حالت کفر کے باوجود اس کو فائدہ مل رہا ہے. جو کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میلاد منائے گا، اس کی دنیا بھی بھری آخرت بھی. دو باتیں میں آپ کے سوال سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ابو لہب کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رزق دے رہا ہے قبر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں، اور وہ دے رہا ہے شہد سے. اب آپ اندازہ لگائیے بھئی کیا چیز اس کے لیے جاری ہو رہی ہے. تو اب یہ امام ابن حجر حیتمی مکی نے فتاوی حدیثیہ کے اندر صفحہ نمبر 200 پہ جو اپنے زمانے کے منائے جانے والے میلاد کا حال لکھا ہے، چونکہ زمانہ دیکھ رہا ہے تو میں اس لیے یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں. امام ابن حجر مکی جو ہیں یہ 9ویں صدی کا مجدد ہے. اس کو شافیوں نے بھی مانا ہے، حنبلیوں نے بھی مانا ہے، مالکیوں نے بھی مانا ہے، حنفیوں نے بھی مانا ہے. موجودہ زمانے کے جو نظریات اپنانے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی مانا ہوا ہے ان کو. 9ویں صدی کا مجدد ہے. فتاوی حدیثیہ میں کہتے ہیں الموالد والاذکار التی تفعل عندنا اکثرها مشتمل علی خیر کصدقۃ وذکر وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومدحہ. ہمارے زمانے کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے عنوان سے محافل کا انعقاد ہوتا ہے وہ سارے کا سارا خیر پر مبنی ہوتا ہے. واہ بھائی واہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، غور فرمائیے، سبحان اللہ کی یہ کیسی بات ہے. سارے کا سارا خیر پر مبنی ہوتا ہے، سارے کا سارا خیر پر مبنی ہوتا ہے. اس کے اندر 5 کام ہوتے ہیں. کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ کصدقۃ وذکر وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومدحہ.
सबसे पहला ये है कि सरकार की ज़ात अक़दस की आने की खुशी में शीरीनी तकसीम होती है, फिर यह है कि सरकार का जिक्र होता है, फिर यह है कि सरकार पे दुरूद पढ़ा जाता है, फिर यह है कि सरकार दो जहां पे सलाम पढ़ा जाता है, फिर यह है कि सरकार की नात पढ़ी जाती है। यानी ये 10वीं सदी हिजरी का मुजद्दद फरमा रहा है, आज से 450 पहले गुजरने वाला शख्स। तो जहां तक इसकी तारीखों का ताल्लुक है उसके लिए भी एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। जी जी, हमारे मुफ्ती अहमद यार खान की एक बात बड़ी भली लगी मुझे। हजरत ने उनका शेर पढ़ा कि नसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल अव्वल सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। तो इसके लिए मैं मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने एक बात की है, वो फरमाते हैं मिलाद से भाग के कोई किधर जा सकता है? कहते मिलाद से भाग कर तेरे लिए कोई पनाह गाह हो तो मुझे बता। तो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो, सूरत फातिहा पढ़े, फातिहा के बाद तू पढ़े लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक आ गए हमारे पास, बेशक आए तुम्हारे पास हमारे रसूल अजमतों वाले। कहते इधर तू ये आयत पढ़ेगा नबी का मिलाद तो इधर भी होगा। अब मैं इससे एक फायदा उठाते हुए एक हवाला देना चाहता हूं कि ऐसी किताब जो दुनिया की हर इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, मक्का यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है, मदीना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है, दीगर भी दूर दराज की जो अपने और बेगाने मदारस हैं इस्लामी सब के अंदर पढ़ाई जाती है। जामे तिरमिज़ी जिसको लिखा है इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरत बिन मूसा बिन दहाक तिरमिज़ी शाफई सुन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जिनका विसाल 279 हिजरी को हुआ है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर जामे तिरमिज़ी में जिल्दोम में सफ़ा नंबर 203 पर जो बाब बांधा है उसका नाम रखा है बाबू माजा फी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं वो बाब मानता हूं जिसके अंदर सरकार के मिलाद की हदीसें लाऊंगा और इसके तहत फिर 2 हदीसें नकल की हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अब जो उस्ताद उनका अपने यूनिवर्सिटी में बैठकर ये बाब पढ़ाएगा, क्या नबी अकरम का मिलाद होगा कि नहीं? मालूम हो कोई माने या ना माने मिलाद जरूर होगा, मैं माने या ना माने मिलाद जरूर होगा और होता रहेगा और क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हशर तक डालेंगे हम पदाइश मौला की दूम, हशर तक डालेंगे हम पदाइश मौला की दूम। पूरा मुकम्मल कर लेना। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से नाज़रीन ये आपने मिस्ले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। माशाल्लाह नाज़रीन, आपने इस पूरे प्रोग्राम से क्या पैगाम हासिल किया ये तो खैर फैसला आपने करना है। हमारी एक कोशिश थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, आपके मीलाद के हवाले से जो है वो एक मुख्तसर सा पैगाम आपको दे सकें, और यकीनन आपको बहुत सारे और सवालात मेरे ज़हन में थे, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त अपने दामन में इतने वसअत नहीं रखता। इस 2 पैगाम के साथ हम जाएंगे कि आज का प्रोग्राम नात पाक पर ख़त्म करेंगे कि इसे नूर टीवी का ख्याल रखें, और नूर टीवी और बानिया नूर टीवी का ये पैगाम है कि इस वक्त मिलादुन्नबी के इस महीने में जहाँ जहाँ भी जुलूस हों, इज्तिमाआत हों, महाफिल मिलाद हों, जहाँ जहाँ भी अहले इस्लाम नबी पाक के मिलाद की महाफिलें कर रहे हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से किया जाए, ताकि वो दुश्मनाने दीन जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की थी और मुसलमानों को अजियतें पहुँचाई थी, उनको पता चल सके कि उनकी इस अजियत से, उनकी इस कभी हरकत से मुसलमानों की मोहब्बतों में इजाफा हुआ है, मुसलमानों के ईमान और मजबूत हुए हैं, नबी पाक से वाबस्तगी और मजबूत हुई है, कम नहीं हुई। एक नात की तरफ चलते हैं और उसी नात पर हमारा प्रोग्राम वाइंड अप हो जाएगा। अपने तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ नात की तरफ बढ़ते हैं। जी, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में
صبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دن ہو بلے صبا